بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ سب کو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان آج سے 20 سال پہلے کیا تھا اور 20 سال بعد کس مقام پر کھڑا ہے۔ میں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مالٹا کے سلیبس میں آج بھی PIA کا ایک مکمل باب لکھا ہوا ہے۔ مالٹا ایک ملک ہے جس کے سلیبس میں، جو کہ بچوں کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس کے سلیبس میں ابھی بھی آج کے دن تک بھی ایک مکمل باب ہے جو کہ PIA کے حوالے سے ہے۔ سنگاپور کی ایئر لائن اور پورٹس پاکستانیوں نے بنائے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے رہے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں پاکستان کے محبوب الحق کے 5 منصوبہ کا کردار اہم ہے۔ بھارت 1990 تک پاکستان سے بجلی خریدتا رہا ہے اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا جو منصوبہ تھا وہ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ لگائی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علم جہاز میں بیٹھ کر منگلا ڈیم آتے مطالعہ مشاہدے کے لیے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ دنیا کے 27 ممالک کے فوجی افسران پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں یہ آرمی چیف تک بھی بنے۔ UAE کے فرمانروا شیخ زید بن ال نہیان پاکستان میں 1960 تک دورے کرتے رہے۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے راولپنڈی کا کمشنر ایئرپورٹ تک جاتا رہا، جبکہ ہمارے وزیر ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب 1961 میں ایوب خان صاحب امریکہ کے دورے پر گئے، امریکی کابینہ سمیت JF کینیڈی ان کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے اور صدر ایوب خان صاحب کا ویلکم کیا۔ صدر ایوب خان صاحب اور JF کینیڈی اوپن کھلی گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس گئے۔ اس روڈ پر امریکی عوام کھڑے ہوئے تھے اور پھول پھینک رہے تھے، ساتھ میں پاکستان زندہ باد اور اس کے علاوہ ویلکم ویلکم کا نعرہ لگا رہے تھے۔ پاکستان میں ایسا دور بھی تھا کہ پاکستان نے جرمنی اور جاپان کو قرض اور امداد دی تھی، اور پھر ایسا دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں $1 ارب کے لیے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہو جاتے ہیں پیک مانگنے کے لیے، اور وہی لوگ اب ہمیں نفرت اور غرور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم بغیر ویزا کے کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے تھے، اور آج وقت ہے کہ ہمیں افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس ملک کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے، مگر سوال پھر بھی وہی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی واپسی کی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی وقت سے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور یہ سب کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تاحال ہم ایک قوم ہیں اور ایک جغرافیہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم جاگ اٹھیں اور ہم اپنے حال پر رحم کریں تو 10-20 سال لگیں گے ہمیں اس لیول پر، اس مقام پر پہنچنے میں جس پر ہم دوسرے ممالک کو امداد اور قرض دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں 4 بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ فیصلے کیا ہیں؟ کہ ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہو، اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور ان الیکشنز کو اسٹیبلشمنٹ مینج نہ کرے۔ کوئی بھی عہدیدار، خواہ وہ سول ہو یا ملٹری کو، اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی، اور کوئی بھی سیاستدار 2 سے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اس سے زیادہ بار اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے، اور ملک کو بزنس فرینڈلی بنانا ہوگا۔ جب آپ ملک کو بزنس فرینڈلی بناتے ہیں تو خواہ وہ پاکستانی شہری ہو یا غیر ملکی شہری ہو، وہ آپ کے ملک میں بزنس کرتا ہے، اپنی کمپنی کھولتا ہے۔ جب وہ بزنس مین اپنی کمپنی کھول لے پاکستان میں، تو اس کو کم از کم 5 سال تک ٹیکس میں رعایت دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں فوری طور پر آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور ہمارے پاس جو 30 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو ہنر مندی
सिखाना होगी। हुनर उनके पास किसी भी किस्म का हुनर लाजमी होना चाहिए, और खास तौर पर आज के दौर में जो हुनर रिक्वायर है, स्किल्स रिक्वायर है, वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये स्किल्स हर सूरत, हर 30 साल के अंडर जो बंदा है उसके पास होनी चाहिए। मुल्क में कोई भी बेरोजगार और बेहुनर ना हो। मुल्क में काम को लाजम करार देना चाहिए, और जो शख्स काम ना करे, पुलिस को उसको गिरफ्तार करे और काम पर छोड़ कर आए, और उसकी सजा ये होनी चाहिए कि वो पूरा महीना काम करे और उसकी आधी उजरत जो है वो हुकूमत के पास जाए, ताकि अगली बार वो काम नियत और खुलूस से करे। आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर को चाहिए कि वो मिलकर बैठे और अगले 20 साल का लाया अमल तैयार करें। वो सियासतदान हो, वो फौजी हो, वो सिविलियन हो, वो किसी भी इदारे से हो, मतलब सरबराह हो, वो सियासी पार्टियों के सरबराह हो, उनको मिलकर बैठना चाहिए और अगले 20 साल तक का जो लाया अमल है वो तैयार करना होगा। सिर्फ लाया अमल तैयार नहीं करना होगा, यानी कि मंसूबा तैयार नहीं करना है, कि उस मंसूबे को छेड़ने की किसी को जिसारत भी नहीं करनी देनी, और अगर उस मंसूबे में कोई रुकावट डालता है तो उसकी सजा होनी चाहिए, और सजा कम अज कम सजा मौत तो होनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम अगले चंद ही सालों में इंशाल्लाह तरक्की करना शुरू कर देंगे, और मेरे ख्याल में 20 साल भी बहुत है। 15 साल तक भी अगर स्टेबल हालात रहे तो मुझे यकीन है अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर कि इंशाल्लाह खुलूस नीयत से जब काम किया जाए, जद्दोजहद से काम किया जाए, मोहब्बत और लगन से काम किया जाए, तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और इज्जत में बरकत डालता है। ये मेरा नाक़िस इल्म के मुताबिक जो बातें हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।